چلتے پھرتے اذکار کرنے کا حکم۔ ہم صبح و شام کے اذکار مصروفیت کی وجہ سے بیٹھ کر نہیں کر پاتے، بچوں کا کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہتے ہیں، تعداد مقرر نہیں کر پاتے، تو کیا اس طرح ذکر کر سکتے ہیں؟ اور کون سے اذکار کی پابندی کرنی چاہیے؟ مسز عصمت پشاور سے۔ بالکل جائز ہے، قرآن تو کیا کہتا ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمارے نیک بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، تو سب طرح سے ذکر کرنا جائز ہے، تو آپ جیسے چاہیں ذکر کریں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کچھ ٹائم توجہ کے ساتھ بھی ذکر کرنا چاہیے، جیسے صبح صبح آپ کو بچوں کو تیار کرنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، تو ٹھیک ہے اس دوران کر لیں، لیکن جب بچے اسکول چلے گئے، آپ فارغ ہو گئی ہیں، تو آپ تمیز سے مصلی پہ بیٹھیں اور کچھ اللہ اللہ کر لیں توجہ کے ساتھ، ترجمہ مفہوم سوچ کے، تو اس کا دل پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، چلتے پھرتے بھی ٹھیک ہے۔ باقی کون سے ذکر کرنے چاہیے، تو حدیث میں بہت سارے اذکار ہیں، عام طور پہ میں 2 اذکار بتاتا ہوں جن کی حدیث میں بہت تائید ہے۔ ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے احب ما طلعت علیہ الشمس، زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، جتنی چیزوں پہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ کلمات محبوب ہیں، احب الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہیں یہ کلمات، تو 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یہ تیسرا کلمہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ورد کر لینا چاہیے۔ یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھے تو اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس سے زیادہ کوئی شخص نیکیاں کما ہی نہیں سکتا اس دن، ہاں وہ کما سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھ لے ان کلمات کو، تو یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی آپ منتخب کر لیں جس سے آپ کو مناسبت ہو۔ اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ترجمہ مفہوم سوچ کے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جو میں نے کی، تو یہ بھی۔ اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی چاہیے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ کہ مختصر کر لیں صلی اللہم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ مختصر درود ہے، یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 10 دفعہ درود اور استغفار پڑھ لیں 10 دفعہ، اور 100 دفعہ صبح شام کی تسبیحات پڑھ لیں۔ رہا یہ کہ گننا مشکل ہوتا ہے، تو آج کل ایک تسبیح آ رہی ہے، وہ ابھی میرے جیب میں رکھی ہوتی، گاڑی میں شاید جیب میں پڑی ہوئی بھی ہو، تو وہ میں تسبیح اکثر اپنے ساتھ رکھتا ہوں، وہ اس میں بہت آسانی سے تسبیح ہو جاتی ہے، گاڑی میں تو ساتھ ہی رکھتا ہوں میں، تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے نا دانے کی طرح بھی ہے اور دھاگا بھی نہیں ہے اس میں لمبا، یہ جو لمبی دانے والی تسبیح اس کو سنبھالنا آج کل مشکل ہوتا ہے، ذرا سا آپ نے غفلت کی تو وہ دانے دائیں بائیں ہو گئے۔ اور ایک آتی ہے بٹن والی، یعنی سیدھے ہاتھ سے آپ بٹن دبا رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں کمفرٹ نہیں ہوتا، آدمی زیادہ انگلی میں زیادہ فٹ نہیں ہوتی۔ ایک اور تسبیح آئی ہے آج کل، وہ تسبیح ہوتی ہے کہ وہ ہوتی بھی چھوٹی ہے اور اس میں دانے ہوتے ہیں، ایسے کر کے نا اس کو آپ گھماتے رہیں اور نمبر بھی نیچے سیو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یاد رہتا ہے کتنی دفعہ پڑی ہے، اور وہ دائیں بائیں بھی ہوتے نہیں ہیں دانے اس کے، وہ دیکھ لیں آپ، مل جائے گی آپ کو۔ کہا تھا کہ there are 3 types of، ابھی تک تو 2 types چل رہی تھی نا، اب 3 ہو گئی ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان ہیں جن کو سرے سے آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ہیں مسلمان، آخرت پر ایمان ہے، تو جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، عید میں بھی نہا دھو لیتے ہیں، بقرعید میں بھی قربانی یا تو کر لیتے ہیں یا گوشت کھا لیتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہیں جو مکمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تیسرے وہ مسلمان ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے، لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ چھوڑنے ہیں، کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے، منزل ان کی آخرت ہے، تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان۔ دیکھو ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو، صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا، لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی، اس کو پتا ہے کہ نقصان ہے، ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے گئے، تو اب اگلا نمبر اس کو پتا ہوتا ہے میرا ہے، لیکن پھر بھی پی رہا ہے۔ کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا روکنا بہت مشکل، اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اس میں، اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے جو گناہگار ہیں یہ صرف چرسی اور ہیروئنچیوں میں نہیں ملیں گے
ملیں گے آپ کو, یہ ان لوگوں میں بھی ملیں گے جو مادی نشہ نہیں کرتے, کیونکہ نشہ صرف چرس اور ہیروئن کا نہیں ہوتا, بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا, نشہ ہی تو ہے, کلچر کو نشہ ہو گیا اس کا. کلچر نے من حیث الکلچر یہ سٹا لگانا, جہیز کا سٹا لگانا شروع کر دیا ہے. لہذا اب کہیں شادی میں جہیز نہ ہو تو پورے خاندان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی چرسی کو چرس نہیں ملی, ہیروئنچی کو ہیروئن نہیں ملی, تو پورے خاندان کو ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کی شادی ہو رہی ہے. یہ بھی ایک نشہ ہے, چڑھ گیا دماغ پہ. اور بھی بہت سے نشہ ہے, آپ نے جو قسم نہ توڑنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے نا. نہیں جاؤں گا, بس اب اشاروں میں بات چلے گی. خواتین بیان سنتی ہیں, وہ سارا مجمع بھاگ گیا ہمارا. یہاں آتی تھی 2-4 رہ گئی ہیں, بس 2-4 خواتین رہ گئی, باقی ساری بھاگ گئی. تو من حیث القوم بھی کچھ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں, وہ پھر قوم کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہیں. یعنی قوم من حیث القوم یہ چاہ رہی ہوتی ہے بس یہ تو ہونا چاہیے. بعض قبائلی علاقوں میں یہ دستور ہے کہ ذرا سا بیگم پہ شک ہوا, ٹھا گولی سے اس کو اڑا دیا. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کسی قبیلے کا واقعہ, کسی خاتون کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا, جان سے مار دیا. میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے, ثبوت کیا ہے کہ اس نے بدکاری کی نہیں کی. تو وہ کہنے لگے بھائی ہماری رسم ہے, ہمارے ایسا ہوتا ہے. اب وہ رسم چھڑوا نہیں سکتا کوئی بھی ان سے, قومی رسم بن چکی ہے. یعنی اب آپ چھڑوانے کی کوشش کرو, آپ دنیا چھوڑ دو گے, رسم نہیں چھوٹے گی الا ماشاء اللہ. تو ایسے ہی باڈی کو بھی کچھ چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نوجوانوں کو, اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. گالیاں دینے کی عادت پڑ جاتی ہے, بات بات پہ زبان پہ کیا آ رہی ہے, گالی آ رہی ہے. گٹکوں کی عادت پڑ جاتی ہے, پتہ ہے نقصان دہ. دیکھو جو اسلام آپ کو دن میں درجنوں دفعہ مسواک کرنے کا حکم دے رہا ہو, وہ گٹکا آپ کے منہ میں برداشت کرے گا جو وہ مذہب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک, ہر نماز میں مسواک, اتنا دانتوں کو صاف رکھ رہے ہیں. تو چلو آپ مسواک نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا, یا برش نہیں کرتے, دانت صاف نہیں کرتے, اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا. حکم کے اپوزٹ تو نہ چلو نا. آپ نے تو حکم چھوڑا بھی کہ دانت صاف نہیں کر رہے, اوپر سے گندا کرنے کا پورا انتظام. اور گندا بھی ایسا نہیں کہ چلو کوئی روٹیوں یا گوشت پھنسا ہوا ہے, گند گٹکے کے مریضوں کے آپ منہ دیکھا کرو اپنی ذمہ داری پہ. ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مصعب آپ نے مشورہ دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں, کیسا گند معذرت کے ساتھ کوئی گٹکے کی مریض بیٹھے ہوئے, بھائی معذرت جی نہیں, وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف تھوڑی سننے کے لیے آئے ہیں, احتیاطاً. تو کس قدر گند بھرا ہوا ہوتا ہے منہ کے اندر. تو یہ اسلام برداشت کرے گا اس گندگی کو جو آپ کو بار بار السواک والتعطر من سنن الانبیاء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یعنی دانتوں کو صاف رکھنا اور خوشبو کا استعمال یہ پیغمبروں کی سنت ہے. سارے پیغمبروں میں یہ چیز کامن تھی. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے دانت چمکتے تھے, ہر وقت صاف رہتے تھے, اور سب کی جسم سے خوشبو آتی تھی. گٹکے والا اس پیغمبروں کی ان سنتوں کے بالکل اپوزٹ چلتا ہے کہ نہیں چلتا, بالکل الٹا چل رہا ہے وہ. لیکن آپ بولو نہیں چھوٹے گا, بھائی عادت پڑ گئی ہے, نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ہم جہاں رہا کرتے تھے نا, تو نماز پڑھنے کے لیے ہم جب مسجد میں آتے تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کی ہمیشہ فجر میں 1 رکعت نکلتی تھی, ہمیشہ. ہم ان سے کہتے تھے یار چلو کبھی ہو گیا, روزانہ ہی آپ کی 1 رکعت نکلی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کیا کروں یار, میں بس جب بھی پہنچتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہم نے کہا چلو نماز جب 5 منٹ آگے ہوگی تو آپ کو مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا, مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا. تو چلو ابھی گرمیوں میں نماز ذرا جلدی ہو رہی ہے تو رات کو دیر سے سوتے ہوگے, صبح اٹھتے اٹھتے کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا. تعویل کرتا ہے نا انسان, دوسرے کے بارے میں تو اچھی تعویل ہی کرنی چاہیے نا. اپنے بارے میں انسان بدگمان ہو, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا. تو ہم اچھا گمان رکھتے تھے, مجھ سے کہتے تھے کوئی بات نہیں, اب نماز جب 5, 10, 15 منٹ آگے ہوگی تو اب آپ کو ٹائم زیادہ مل جائے گا. 5 منٹ بھی آگے ہو گئی تو 1 رکعت تو مل جائے گی نا مزید. لیکن ہم دیکھتے تھے نماز 5 منٹ آگے, وہ بھی 5 منٹ آگے اسی حساب سے. نماز 20 منٹ آگے تو وہ بھی 20 منٹ آگے. اور میرا خیال ہے 15 سال میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے, ہمیشہ 1 رکعت ان کی نکل رہی ہے. یہ بھی نشہ ہے, چرس اور ہیروئن کی طرح, ٹائم پہ نہ پہنچنے کا نشہ. چلو غنیمت ہے پڑھ رہے تھے, یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن میں ان سے کہتا تھا جب جو نہیں پڑھ رہا اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو سست ہے ایک نمبر کا نا, کاہل ہے, اسے تو پڑھنی نہیں ہے. لیکن آپ نے قربانی تو دے دی نا, نیند قربان ہو گئی, وضو کر لیا, مسجد کی طرف آ گئے, سردی گرمی کا خیال نہیں کیا, تو جب یہ اتنی ٹینشن لینی ہے ہی تو یار 5 منٹ پہلے آ جاؤ. لیکن لت پڑ جاتی ہے انسان کو, حقیقت بتا رہا ہوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں صف اول کے نمازی وہ صف اول ہی کے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آتے ہیں پہلے. دوسری صف کے نمازی پورے سال دوسری, تیسری کے نمازی پورے سال تیسری میں ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں یا جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں, آخرت کو بنانا بھی چاہتے ہیں, ان کے زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی برائی کی لت پڑ چکی ہوتی ہے, عادت پڑ چکی ہوتی ہے, اور وہ اس کو چھوڑنے میں سیریس نہیں ہوتے, اور وہ بس ایک گزر کرتے ہیں یار ہمیں کیا ہو گئی ہے, عادت ہو گئی ہے, ہم سے نہیں چھوٹتی. جس کو جماعت چھوڑنے کی عادت ہو جائے وہ جماعت سے نہیں پڑھتا, جس کو نمازیں قضا کرنے کی عادت ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا وبال
جان ہے. کہہ رہے کیسے پڑھے, اٹھے کیسے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے. پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے, ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا, اور تھے بھی ڈاکٹر. حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میری نیند بہت گہری ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. تو آ گئے خانقاہ میں, حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ, صبح دیکھتے ہیں. نہیں اٹھے صبح, 4 آدمیوں کے ذمہ لگایا ان کو اٹھاؤ, لیکن وہ ایسی نیند بھائی نہیں اٹھا, بھائی نہیں اٹھ سکتا, میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, بہت سخت نیند آ رہی. تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا, دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کے بات نہیں آ رہے. تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. ایک جن کسی طالب علم پہ آ گیا تھا, تو وہ طالب علم بہت ساری جگہوں پر گیا, یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے, وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا نا, اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں, اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا میں. تو ہمارے حضرت کے ہاں وہ آیا, تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا. اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا. وہ تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے, یہ ذہن میں رکھو. حضرت نے آگے بڑھ کے نا, وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت, اصل میں تو طالب علم تھا لیکن اس پہ جن چڑھا ہوا تھا نا, تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے. تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا, لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا. ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں, بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں. تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی, تو ہاتھ بھی لمبا. تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا, حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کی, اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کافی دیر بعد اسے ہوش آیا, اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا. اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا. یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ ہم نے تو براہ راست سنا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا, اس نے حضرت کو فون کیا, تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا. اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. مفتی صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. روب بٹھاؤ روب. واقعہ آئی گیا تو اپنا بھی ایک سنا دو. کسی پہ جن آیا ہوا تھا ہمارے کسی ریلیٹیو پہ. میں تو یہ عاملوں کو مانتا نہیں ہوں, اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں. تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویذ گنڈے تو نکلوا کے ہم نے سارے پھینکوا دیے. ہم نے کہا کچھ بھی نہیں وہ, لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا. تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً 2009 یا 10 کی. اس وقت میں بہت ہی باریک تھا. جن لوگوں نے میرا 10 سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا, ان کو پتا ہے میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے, ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی تھی, ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ آتی تھی. بہت پتلا نہیں, باریک. تو اتنا باریک تھا میں, اور جس پہ جن آیا وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند تھے. تو اب ایسا نہ ہو مجھے جنات اتارنے کے لیے کال کرنا شروع کر دیں, ہمارے یہاں بھی آیا ہوا ہے آپ آ جائیں. تو میں یہ کام نہیں کرتا. یہ جو میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہی خود ہی کر لو, ٹھیک ہے. وہ شاعر ہیں سلمان گیلانی, بڑا اچھا شعر ہے, شعر تو یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد ہے. کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی کو کہا نا فون کر کے کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, گھر آ. وہ کہہ رہا پنگا جن نے خود ہی لیا ہے, خود ہی بھگتے گا, ہم نے تھوڑی کہا. تو میں گیا وہاں پہ, تو مجھے وہ دھمکیاں دے رہا تھا, آواز بدلی بھی تھی, اور دھمکیاں دے رہا تھا میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اب میں بہت ہی باریک, میں نے یہ اپنی آستینیں ایسے کر کے چڑھائی. حالانکہ ویسے اگر آستینیں اس دنوں میں چڑھاتا نا تو کسی کو خوف نہیں آتا. وہ کہتا ہے یار ابھی تک تو معاملہ چھپا ہوا تھا, ہم سمجھے شاید کوئی مسل وسل بنے ہوئے ہوں گے. تو میں نے ایسے آستینیں چڑھائی. میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. 2-4 دفعہ ایسے دھمکیاں دی ہیں بس. پھر آیت الکرسی پڑھ کے جب پھونک لگاتا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زور زور سے مار رہا ہے, جن کو ایسے لگتا تھا. تو بھاگ گیا الحمدللہ. تو ان میں یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ کانفیڈنس کا کمال ہے. جن کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا کریں. اور ان میں اکثر کیسز فیک بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ناظم آباد میں ایک نوجوان پہ جن چڑھ گیا تھا, اس نے ادھم مچائی ہوئی تھی. اس کے رشتہ دار اس کو لے کر آ گئے ہمارے استاذ کے پاس کہ اس پہ جن چڑھ گیا, کچھ کرو. انہوں نے اس کو تنہائی میں لے کر گئے. اچھا وہ جن عربی بول رہا ہے. اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو رکشا چلانے والا آدمی ہے, لڑکا ہے, عربی کہاں سے آ گئی؟ تو سعودی عرب سے جن آیا ہے. یہ جن آیا کہاں سے؟ عربی جن ہے. تو انہوں نے دروازہ بند کر کے اس کی لگائی ہے طبیعت سے کٹ. بولا مجھے پتا ہے تیرے پہ جن من نہیں ہے, تو سچ سچ بتا دے معاملہ کیا ہے. جب طبیعت سے کٹ لگ, تھوڑی بہت کٹ سے نہیں ہوتا, یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں. طبیعت سے لگی ہے نا کٹ, تو اس نے بولا اچھا مارو نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے, میں اپنے اوپر جن کا بہانہ کر کے میں کہتا ہوں اس کے گھر لے کے جاؤ. جب اس کے گھر جاتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو مجھے بار بار بہانے سے محبوبہ کے گھر لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کمبخت تو عربی کیسے بول رہے؟ کہہ رہے فضائل اعمال کی جو عربی عبارتیں ہیں وہ رٹ کے یاد کی ہے میں نے. ٹھیک ہے, فضائل اعمال سے جو عربی عبارتیں ہیں نا وہ رٹا لگا لگا کے یاد کی ہیں, اور کچھ عربی وربی نہیں آتی. ہاں تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تماشا مشہور تھا. تو حضرت نے کچھ لوگوں کو ان کے ذمے لگایا کہ اٹھیں. جب نہیں اٹھے نا وہ, تو حضرت نے ان کو بتایا کہ ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر میں وہی تماچا لگاؤں گا جو ادھر لگایا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں گیا نا ایک دم تمیز سے اٹھ کے بیٹھے. اب وہ کہاں گئی وہ کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا, میں ہو ہی نہیں سکتا, میں کیسے اٹھوں گا, میں یہ کیسے ہوں گا. تو یا تو اپنے اوپر کوئی تماچا لگانے کے لیے بندہ رکھو, وہ اٹھائے گا آپ. اور اگر کوئی تماچا لگانے والا نہیں
ہے میرے بھائی تو پھر اپنے خود ہی تماچے لگایا کرو, سزا دیا کرو اپنے آپ کو. جس دن فجر کی جماعت نکل گئی ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کریں گے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جس خدا نے تمہیں صبح اپنے سامنے حاضری کا حکم دیا, سارا دن کھلاتا ہے پلاتا ہے, صبح کہہ رہے میرے سامنے آ جاؤ, تو تمہارے منہ سے نوالا اترتا کیسے ہے جس دن فجر چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے پیڑے تو کھا رہے ہو جو وہ دے رہے تمہیں. صبح کا ناشتہ وہ کرے جو فجر کی نماز پڑھے. اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے, اب ہم اس کے لائق ہیں کہ تیرے رزق سے ہم فائدہ اٹھائیں. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, ناشتے کے ٹائم پہ بیٹھا ہوا ہوگا اور کیسے بیٹھ کے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں, دیر ہو رہی ہے مجھے جلدی لے کر آؤ. تو یہ اللہ کے لیے بھی تو آرڈر ہونا چاہیے, اللہ کے لیے بھی تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے جانا ہے. تو جب تک میرے بھائی انسان سنجیدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو سزا نہ دے, تو جن گناہوں کی لت پڑ چکی ہوتی ہے وہ گناہ آرام سے چھوٹتے نہیں ہیں, ان میں سیریس ہونا پڑتا ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, ایسے نہیں ہو جاتا وہ. اگر اللہ نہ کرے آپ کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, نوجوانوں میں یہ مرض بہت پھیل رہا ہے, سزا دو اپنے آپ کو, سزا. بولے یہ کام اگر میں نے کیا تو یہ سستے میں نہیں ہوگا, اس کی پینلٹی لگے گی, سزا دوں گا اپنے آپ کو, میں سستے میں نہیں چھوڑ دوں گا. اگر نماز چھوٹ گئی سزا دو اپنے آپ کو, گالی زبان سے نکل گئی سزا دو اپنے آپ کو. جب سزائیں دو گے تو یہ اس کی علامت ہوگی واقعی آپ آخرت کو چاہنے میں مخلص ہو, ورنہ زبانی دعوے, زبانی باتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اسی میں صبر بھی ہے, بے صبری کی بھی عادت پڑتی ہے, میں صبر کرنا پڑتا ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, ان کو غصہ بہت آتا تھا, پھر غصہ جاری کرتے رہتے تھے, وہ صبر نہیں تھا ان میں. حضرت کو خط لکھا کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا جس دن غصہ جاری کرو نا, ان کی تنخواہ کے حساب سے حضرت نے فرمایا کہ اتنے پیسے صدقہ کرو. غصہ آیا جاری کر دیا, بعد میں ندامت ہوئی کہ یار نہیں ہونا, زیادہ ہو گئی, تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا 500 روپے صدقہ کر دو. یہ تھپڑ ہے جو اپنے اوپر لگایا جا رہا ہے. تو شروع میں تو ایسا ہوا کہ بار بار جب صدقہ کرنا شروع کیا تو پھر عادت پڑنا, پھر غصے پہ کنٹرول کرنے کی عادت شروع. ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا, مجھے اپنی بیوی پہ بہت غصہ آتا ہے بلا وجہ, اور اس کو میں حد سے زیادہ پھر ڈانٹتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب حد سے زیادہ آپ غصہ کریں نا, تو آپ کی سزا یہ کہ بعد میں بیوی سے معافی مانگے. اب جس آدمی کو بیوی پہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو, وہ تو تکبر کی وجہ سے آتا ہے نا, یہ ماتحت ہے تو روب جھاڑ رہا ہے, اس کے لیے معافی مانگنا آسان کام بولو نہیں ہے, کیونکہ معافی مانگ کے آپ تو اپنے آپ کو گویا نیچے کر دیتے ہو, رسوا کر دیتے ہو. معافی مانگنا آسان تھوڑی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ کام میرے اوپر اتنا شاق گزرتا ہے کہ اگر میں نے بیوی پہ غصہ کیا تو بعد میں مجھ کو معافی مانگنی پڑے گی. یہ اتنی ٹینشن والا کام تھا میرے لیے کہ میں نے کہا غصہ نہ کرو, یہ آسان ہے, غصہ کر کے بعد میں معافی مانگنا یہ بہت مشکل کام ہے. تو کچھ تو کرے, کچھ آگے قدم بڑھانا پڑے گا میرے بھائی. میں نے کہا تھا نا وہ ڈائری وائری لے کے بیٹھے, تو ہو سکتا ہے اب ڈائری مل گئی ہو آپ کو گھر میں. ایک ہفتہ تو میں نے کہا تھا تلاش کرنے میں لگے گا کہ اپنی خامیاں لکھیں اس ڈائری میں بیٹھ کے. بھائی بولا تھا نا, ارے کیا ہو گیا, بھول بھلائیے اتوار کے بیان میں بولا تھا کہ ڈائری لے کے بیٹھے. اس میں ہمارے جو استاذ ہیں نا جن سے میں نے پڑھا ہے, 92 میں ان کا میں نے پہلا بیان سنا تھا. وہ بیان یہی تھا کہ اگر آپ آخرت چاہتے ہو نا تو ایک ڈائری لے کے اس پہ اپنی خامیاں لکھ دو. سب سے پہلے آپ کو پتا تو چلے میرے اندر یہ برائی ہیں. ہاں تجویز آئی ہے کہ اپنی خامیاں خود نہ لکھیں, بیگم سے کہیں کہ میری خامیاں تم لکھو اور تمہاری خامیاں میں لکھوں گا. اصل میں وہ تو ٹھیک ہے, دوسرا آپ کی خامیاں زیادہ اچھا بتا سکتا ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہوگی کہ جنگ چھڑ جائے گی. حقیقت ہے, وہ جب کہے گی یہ خامی ہو گیا ہے ہی نہیں ہے تو تمہارا, پھر یہ کہے گا تمہارے اندر یہ خامی, تو سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ اپنی خامی ماننا ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کی تو اصلاح ہونا, پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے. تو ڈائری میں بیٹھ کے اپنی خامیاں لکھیں. میں غصے کو بلا وجہ جاری کرتا ہوں, بات پہ خام میں میرا میٹر شارٹ ہوتا رہتا ہے, یہ گٹکا کھاتا ہوں, یہ سگریٹ پیتا ہوں, نماز میں پابندی نہیں ہو رہی, تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہو رہی, یہ مسئلہ ہے, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے, گھر میں ٹائم نہیں دے رہا, سارا دن کٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا رہتا ہوں گلی میں. ٹھیک ہے نا, ایک چیز بیٹھ کے لکھیں, لکھ کے نا دماغ انسان کا اس قابل نہیں ہوتا کہ سارا چیز کھوپڑی میں رکھے, وہ اپنے اس کو پیپر پہ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا, پھر پیپر سنبھال کے رکھیں, ایسا نہ ہو کہ وہ پرچہ ہی گم جائے تو آپ کی ساری خامیاں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. تو کسی ڈائری میں لکھیں, پھر اس کو پھر بیٹھیں کہ یار یہ چھوڑنی کیسے ہے, اس کے لیے کیا ترتیب ہے. چلو عادت پڑ گئی ہے, مشکل ہو رہا ہے, لیکن ہر چیز کا کوئی حل تو ہوتا ہے نا. ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ کیا ہو. اس میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں, روحانی بیماریاں بھی ہیں. ہر بری خصلت کا علاج اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے, ہر برائی چھوٹ سکتی ہے. او بھائی صحابہ کرام شراب کے صدیوں سے عادی تھے, چھوٹ گئی نا ان سے, صدیوں سے عادی تھے, اعلان ہوا نہیں پینی, ختم, وہ بہا دیا انہوں نے, نالیوں میں شرابیں بہا دی.
آتی ہیں. کتنی ٹینشن ہوئی ہوگی کچھ دن ان کو, بت پرستی ان کے خون میں شامل ہو چکی تھی. چھوڑ دی نا ایسی توحید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت ہو. قیامت تک بت پرستی جزیرہ عرب میں نہیں ہوگی. آج بھی عربوں کی توحید دیکھو, عربوں میں کوئی بڑے سے بڑا انتقال ہو, اتنی سی قبر ہوگی چھوٹی سی, اور پتہ نہیں کہاں ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں کوئی چھوٹے سا آدمی بھی دنیا سے جاتا ہے, شور اتنا زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی قبریں اتنی اونچی اونچی پہاڑ جیسی قبریں, اور پھر قبریں بھی قبرستان میں نہیں ہوں گی. یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے بھائی. جہاں سب مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں بزرگ کو کیوں دفن نہیں کر رہے؟ ہر بزرگ کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوگی اور الگ پروٹوکول دے کے دفن کیا جائے گا. یہ کہاں سے بدعت آئی ہے؟ یہ اجمیوں کی بدعتیں ہیں. عربوں میں یہ چیزیں نہیں ہے. شاہ فہد کی قبر پتہ ہے کس کو کہاں ہے؟ بولو نا بھائی. سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل کی قبر کا پتہ ہے؟ کہہ رہے بھائی دنیا سے چلے گئے تو عام مسلمانوں کی قبرستان میں بڑے بڑے علماء. شیخ بن باز کا کوئی مزار دیکھا کسی نے؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم بہت بڑے مفتی عالم تھے, کسی کو پتا ان کا مزار کہاں ہے؟ کوئی پھول دیکھا ان کے مزار پہ, ان کی قبر پہ؟ یہ توحید ہے جو آج بھی آپ کو کہاں ملے گی؟ بولو عربوں میں. اور ہمارے ہاں جس کا انتقال ہو رہا ہے اتنی اتنی اونچی اونچی قبریں, پھر ان کے پھول ڈال کے اور اتنا اونچا کر دیا, پھر ان قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے بدعتیں, اور پھر الگ پروٹوکول دے کے الگ قبر کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو بزرگ ہوگا نا واقعی میں بزرگ, وہ یہ چاہے گا مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے, کیونکہ اللہ کی رحمت جو عام مسلمین پر ہوتی ہے وہی مجھ پر ہو. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی عام مسلمانوں سے ممتاز اور جدا نہیں کرنا چاہتے, تو ان کی تو یہ خواہش ہوتی ہے. بعد والے پھر اپنے چکر میں ان کو الگ دفن کرتے ہیں, اپنے چکر میں. جتنے بزرگان دین کی قبریں الگ الگ جگہ پر, ان کی اپنی کوئی وصیت نہیں تھی, بعد کے مریدین گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو ہمارے ہاں عقیدوں کے معاملے میں حساب بہت خراب ہے, بہت خراب. تو ہمارے نبی نے کیسی محنت کی, وہ قوم جو قبر پرست اور بت پرست تھی, کیسی توحید کے 1400 سال گزر گئے. آپ عربوں میں جا کے دیکھو, آپ کو قبروں میں کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ وہاں جتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, ہم جیسے ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں وہاں پہ. جنت البقیع میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں, جنت المعلی میں کتنے بڑے بڑے لوگ دفن ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی اگر چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, نہیں چاہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وینٹیلیٹر پر ہے, ان کے لیے دعا کریں, دل سے دعا, اللہ تعالی صحت عطا فرمائے. شہزاد کے والد صاحب کی صحت کے لیے اور ان کے خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کریں, دل سے دعا, اللہ تعالی صحت عطا فرمائے اور ایمان پر موت مقدر فرمائے. آن لائن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم ادا کرنے پر دراز کی طرف سے 101 10% یا 20% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسئلہ مذکورہ کے بارے میں کہ ایک مسافر شخص کہیں پر نماز پڑھنے کے لیے اترا, جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچا تو آخری رکعت میں شریک ہوا. واضح ہے کہ اس جماعت میں اکثر تعداد مسافرین کی تھی. اب اس شخص کو معلوم نہیں کہ امام مسافر ہے یا مقیم, تو اب اس حالت میں وہ 2 رکعت پڑھے گا, یہ 4 رکعت. یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا امام مسافر ہے یا مقیم ہے, اور وہ آخری رکعت میں ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے امام پر یہ لازم ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد بتائے کہ میں مسافر ہوں. اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسافر ہوتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ اعلان کرتے کہ ہم مسافر ہیں, جو مقیم ہے وہ اپنی نماز مکمل کر لیں. تو امام پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھا رہا ہے کہ لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے, تو وہ سلام پھیرنے کے بعد اردو میں بتا دے کہ میں مسافر ہوں, آپ اپنی نماز مکمل کریں. اس سے پیچھے پتہ چل جائے گا. نہیں پتہ چلتا تو پھر امام نے اگر اعلان نہیں کیا تو بظاہر یہی ہے کہ وہ مقیم ہے, تو آپ 4 رکعت مکمل کر لیں, پھر پوچھ لیں. پوچھنے کے بعد اگر مقیم ہے تو ہو گئی نماز, نہیں ہے تو پھر 2 رکعت پڑھیں دوبارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دھوتی پہنی ہے, پھر علماء کرام اکثر دھوتی کیوں نہیں پہنتے؟ تہبند پہنا ہے, ازار پہنا ہے, کیونکہ اس زمانے میں رواج ہی یہی تھا. تو شلوار کی بھی مجھے یاد پڑتا ہے کسی روایت میں تذکرہ ملتا ہے. ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کی سواری فرمائی ہے, گھوڑے کی سواری فرمائی ہے, ٹھیک ہے نا, جو کی روٹی کھائی ہے. اس زمانے میں لوگ جو کی روٹی زیادہ کھایا کرتے تھے, کھجوریں کھائی ہیں. تو اب یہ نہیں کہ لوگ آپ کا مزاج کھجور کا ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ کھجوریں کھا رہے ہیں. کھجور ہر آدمی کو تو موافق نہیں آتی. یا گدھے, آپ کو سواری جو ہے نا گاڑی ہے اور آپ گدھے پر سواری کریں. اب انگریزوں کو اگر آپ کہیں کرتا شلوار پہنے تو سردی سے ٹھٹر کے ویسے ہی مر جائے گا بیچارہ لندن میں, اور یہاں اتنی سردی ہوتی ہے. تو اس لیے اسلام نے کسی قوم کا کوئی مخصوص لباس نہیں رکھا. دین فطرت ہے نا, تو فطرت کے حساب سے لوگوں کو آزادی دی ہے جو جس زمانے کے حساب سے لباس پہننا چاہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ کسی قوم کا شعار نہ ہو, اور عورت کا لباس پراپر ہو, مرد کا لباس عورتوں جیسا نہ ہو, عورتوں کا مردوں جیسا نہ ہو, مرد کے لیے ازار یا شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو, اوپر ہو. یہ چند پابندیاں لگائی ہیں, اس کے علاوہ اسلام نے آزاد رکھا ہے. لبرلز کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت میں کوئی برائی ہو تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہے. مثلا اگر کوئی مرد سگریٹ پیتا ہے تو بری عادت کہتے ہیں, لیکن اگر کوئی عورت پیے تو بری عورت سمجھی جاتی. دیکھو لبرل لوگوں کو تو خواتین کے حقوق کے نام پہ چورن بیچنے کا بہت شوق. ان کے ہاں جتنے خواتین کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا, اتنے مذہبی لوگوں کے ہاں نہیں ہوتے. یہ تو دماغ میں رکھو آپ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی شادیاں اتنی لیٹ ہوتی ہیں, تو اب یہ جب
جب 40 سال میں شادی کرے گا تو یہ اس سے عورت کا حق پامال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جس عورت سے شادی ہونی تھی وہ بغیر وہ شوہر لیس زندگی گزارتی ہے 40 سال تک, وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گزارا کرتی ہے. تو مذہبی لوگ جلدی نکاح کرتے ہیں, جب نکاح کرتے ہیں تو اس لڑکی کو جلدی گھر بسا دیتے ہیں, اس بوائے فرینڈ کی نحوست سے نکال کے اس کو شوہر والی نعمت عطا کرتے ہیں, اس کی اولاد ہوتی ہے, خاندان بستا ہے. تو آج جتنے بھی نعرے لگ رہے ہیں نا عورت کے حقوق کے نام پہ, یہ لیبل بہت اچھے ہیں, ان کے پیچھے عورت کا استحصال ہو رہا ہے. تو یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے, کہاں چلا گیا سوال ہی غائب ہو گیا, تم سوال لے کے بیٹھ گئے یار. ہاں کہ خواتین سگریٹ پیتی ہیں تو زیادہ برا سمجھا جاتا ہے, مرد پیتا ہے. دیکھو پہلی بات تو یہ جو لبرلز لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے یا مذہب مخالف لوگوں کا جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں, یہ نظر ہی غلط ہے. دونوں میں جب اللہ نے فرق رکھا ہے تو اس فرق کو ختم کر دینا یہ پاگل پنا ہے, حماقت ہے. دونوں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو سوچ بنائی ہے, باڈی بنائی ہے, دونوں کا جو مزاج بنایا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو لہذا دونوں کے احکام بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں, الگ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب شوہر مر جاتا ہے تو بیوی عدت گزارتی ہے اسلام میں, بیوی مر جائے تو شوہر پہ عدت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تو اسلام نے بڑا فرق کر دیا, اس کے لیے حکام الگ, اس کے لیے الگ. میں نے کہا یار یہ میٹرنیٹی ہوم خواتین کے لیے ہوتے ہیں, مردوں کے لیے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ گورنمنٹ نے بڑا فرق کیا ہوا ہے نا کہ مردوں کے لیے ہسپتال الگ ٹائپ کے, خواتین کے لیے. بولو بھائی وہ میٹرنیٹی ہوم عورتوں کے لیے بن رہے ہیں. وہ ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہے تھے نا کہ آپ مجھے ووٹ دیں میں اسکول بناؤں گا, لڑکوں کے الگ لڑکیوں کا الگ. اب جوش میں سیاسی لوگ تو اکثر آپ کو پتا ہے کہ پھینک رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا تو ہوتا نہیں ہے کہ آگے کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا ابھی تو ووٹ لینے پھینکتے رہو پھینکتے رہو, میں یہ کروں گا, گرلس کے کالج الگ بناؤں گا, بوائز کا الگ. تو کسی نے کہا کہ سر ہمارے یہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ ووٹ تو دیں مجھے, 2 بناؤں گا, لڑکیوں کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ. تو جو اس کے قائل ہے نا برابری کے, ان سے کہو کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ عورت بچے کو فیڈ کیوں کراتی ہے, آدمی کیوں نہیں کراتا, عورت بچہ کیوں جنتی ہے, آدمی کیوں نہیں جنتا. تو اس لیے عورت پہ عدت ہے, مرد پہ عدت نہیں ہے. نسب خراب ہونے کا خطرہ عورت سے ہوتا ہے, مرد سے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے دونوں کے حکام میں کیا رکھا ہے, فرق رکھا ہے. اب کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو مردوں میں ہوں تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, عورت میں ہوں تو کم بری سمجھی جاتی ہیں. اور کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو عورت میں ہو تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, مرد میں ہو تو کم بری سمجھی جاتی. چیخنا چلانا یہ مردوں پہ بھی برا ہے, عورتوں پہ بھی, لیکن عورت پہ یہ زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت میں اللہ نے مرد سے زیادہ حیا رکھی ہے. وہ بے حیائی کا کام کرے گی نا تو اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت کر رہی ہے. وہ مرد اگر بے حیائی کرتا ہے تو وہ اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت نہیں کر رہا, اس کی طبیعت میں اتنی حیا نہیں ہے. عورت تو نام ہی حیا کا ہے. بزدلی اخلاقی برائی ہے نا, بزدل ہونا. مرد اگر بزدل ہو تو بھی برا, عورت بزدل ہو بولو تو بھی بری ہے, لیکن مرد پہ بزدلی زیادہ بری لگتی ہے. اب اگر کوئی مرد بزدل ہے, چھپکلی سے ڈرتا ہے, عورت بھی چھپکلی سے ڈرتی ہے, ہم کہیں گے یار چھپکلی کیا بگاڑے گی آپ کا, کیوں ڈر رہے ہو. لیکن مرد اگر ڈرے گا تو یہ زیادہ برا سمجھا جائے, یار تم آدمی ہو کے چھپکلی سے ڈرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. اور عورت اگر ڈر رہی ہے تو تھوڑا بہت سمجھا دے گا, بھائی بیگم میں تم سے ڈرتا ہوں, تمہیں اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی اور تم چھپکلی سے ڈر رہی ہے. کسی نے کہا دنیا گول ہے, تو بڑا اچھا کسی نے ایک میسج بھیجا تھا کہ پتہ نہیں پوری کہانی لکھ کے بھیجی کہ فلاں اس سے ڈرتا ہے, وہ اس سے ڈرتا ہے, وہ اس سے ڈرتا ہے, پھر آپ سب اپنے باس سے ڈرتے ہیں, پھر باس اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, اور بیوی چوہے سے ڈرتی ہے, اور چوہا آپ سے ڈرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا کیا ہے, گول ہے. سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. تو بزدلی یہ بری چیز ہے, یہ مرد پہ زیادہ بری, عورت پہ کم درجے کی بری ہے, کم درجے کی بری. اس کو اتنا تانا نہیں دیا جائے. چیخنا چلانا بری عادت ہے, مرد کے پہ زیادہ برا, لیکن عورت پہ اور زیادہ برا لگتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو بے حیائی کے کام ہے نا, بے حیائی والے کام, بدکاری ہے, زنا ہے, یہ دونوں کے لیے برا ہے. اس لیے سزا اللہ نے سیم رکھی ہے. مرد اگر زنا کرتا ہے تو بھی 100 کوڑے لگتے ہیں, عورت زنا کرتی ہے تو بھی 100 کوڑے. مرد شادی شدہ زنا کرے گا تو رجم ہے, عورت کو بھی رجم ہے. لیکن جہاں زنا کی سزا کی بات آئی ہے نا تو اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کہ اس کو سزا دو, مرد کا دوسرے نمبر پہ کیا ہے. قرآن میں ہمیشہ مرد اور عورت کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا مرد پہلے ہوگا, عورت کا تذکرہ اللہ اس کے بعد کرتے ہیں. لیکن چند مقامات پہ اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا, مرد کا بعد میں. جیسے زنا کی جہاں بات آئی ہے, الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو کوڑے مارو, تو پہلے ذکر اس لیے کیا ہے کہ عورت کے لیے زنا کرنا زیادہ برا ہے, کیونکہ عورت میں حیا بھی ہوتی ہے جو اس کو برائی زنا سے روکتی ہے. نمبر 2 اس میں یہ شہوت زیادہ نہیں ہوتی, یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اگر وہ زنا کرے گی نا تو وہ اپنی نیچر کی بغاوت اس نے بہت زیادہ کی ہے. اس نے اپنی حیا کا بھی خیال نہیں کیا, حیا بھی اس کو روک رہی تھی, اور اس میں وہ ڈیزائرز بھی نہیں ہوتی اتنی شدت کے ساتھ جتنی مرد میں ہوتی ہیں. تو اس درجے کی ڈیزائرز بھی نہیں تھی جو مرد میں ہوتی ہیں, اور حیا بھی تھی. اس کے باوجود اس نے زنا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا, اس کو پہلے کوڑے لگاؤ. اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہے ہیں. آپ دیکھو کوئی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور مرد بھاگ جائے, یہ مرد کا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا نیک آدمی, عورت نے دعوت دی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر اس نے اپنے آپ کو بچایا. لیکن مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بھاگ جائے تو یہ عورت کا کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر عورتیں اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتی ہیں, ان میں وہ
डिजायर्स नहीं होती जो मर्दों में रखी हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुंडी लगा के दरवाजा बंद करके अजीज मिस्र की बीवी ने बुराई की दावत दी, हजरत यूसुफ बच गए। अल्लाह ने कैसा तस्करा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम का, कैसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 आदमियों को अल्लाह क़यामत में अपने अर्श में जगह देगा, उनमें एक वो शख्स भी है, नौजवान भी, जिसे खूबसूरत औरत जिना की दावत दे और वो बच जाए। तो ये फजीलत औरत के लिए क्यों नहीं है? इसलिए कि उसमें ये डिजायर्स नहीं होती। तो दोनों को एक ही लाठी से जो भी पागल हांकेगा वो अपना इलाज कराए। तो इसी तरह ये जो नशे वाली चीजें हैं इनका भी ताल्लुक किससे है? मर्द लौंडे लपाड़ों में बैठते हैं, बाहर नशई लोगों में बैठते हैं, खवातीन उमूमन घर में रहती हैं, उनको बिगड़ने का मौका इतना नहीं मिलता जितना मौका किनको मिलता है? आदमियों को। तो इसलिए अगर आदमी सिगरेट पी रहा है ये भी बुरा है, औरत का सिगरेट पीना और ज्यादा बुरा है। कि आप में तो हया है, आपको तो जो है ना हया भी तो इन चीजों से रोकती है ना। भाई सिगरेट आवारागर्द किस्म के लोगों का काम है ना, लौंडे लपाड़े जो घूम रहे होते हैं बाहर, इस टाइप के लोग। तो औरत की हया उसको इन चीजों से, सुट्टा लगाने से, चर्स पीने से रोकती है। तभी औरतों में इन बुराइयों का रेशो मर्दों से कम होता है। ये इसलिए थोड़ी होता है कि इन्होंने उलमा के बयान सुने हुए हैं, बयान तो मर्द ज्यादा सुन रहे होते हैं फिर भी ज्यादा पी रहे हैं। ये नेचर रोक रही होती है, ये नेचर इनको इन बुराइयों से रोक रही होती है। हमारे एक दोस्त अमेरिका गए, उन्होंने मुझे बताया कि वहां एक खातून ने, गोरी आई, उनके पास सवाल पूछा कि आपका जो इस्लाम है वो मर्द को जो 4 की इजाजत देता है, औरत को इजाजत नहीं देता। तो औरत की भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है ना कि वो एक से ज्यादा मर्दों के पास जाना चाहती है, उसकी भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा इस्लाम ने जिन 4 औरतों को एक मर्द पर कनात का हुक्म दिया है ना, उनसे औरतें मुराद हैं जो औरतों की फितरत पर हो, जो क्या हो, जो वाकई औरत हो। आप जिस कल्चर की बात कर रही हो ना, उस खातून से कहा यहाँ बहुत सी औरतें रही नहीं है, वो आदमी बन गई हैं। तो औरत जब अपनी फितरत पे होगी तो वो कभी इसका तकाजा नहीं करेगी कि उसको भी 4 मर्दों से निकाह की इजाजत दी जाए। तो वो कभी भी तकाजा नहीं करेगी इसका, उसकी नेचर इसको कबूल नहीं करेगी। हाँ, अगर औरत को उसकी फितरत से ही हटा लिया जाए तो बेहया बन जाए, फिर तो जाहिर है उसके फिर हकाम वो थोड़ी होते हैं, फिर तो वो उसकी नेचर ही चेंज हो गई है ना। किसी को चर्स की आदत पड़ गई हो, हीरोइन की आदत पड़ गई हो, तो अब इससे हीरोइन और चर्स को थोड़ी हलाल करार दिया जाएगा कि इसका चूंकि चर्स के बगैर गुजारा नहीं होता लिहाजा इस पे चर्स पीना वाजिब है। ओ भाई, गुजारा नहीं होता, ये तेरी हेडेक है, तूने अपने आप को बर्बाद किया, अब तू छोड़ेगा, चर्स हलाल नहीं हो जाएगी। तो ऐसे ही याद रखो, बहुत सी ये आजकल चूंकि मर्द अधूरे लिबास पहनते हैं, लोग कहते हैं वाह वो उससे तो कोई नहीं पूछता, औरत अधूरा लिबास पहने तो पूरा मीडिया हरकत में आ जाता है और लोग मुलामत करते हैं। तो भाई मर्द के लिए पर्दे के हकाम अलग है, औरत के लिए पर्दे के हकाम अलग है। मर्द के लिबास कम पहनने से बेहयाई नहीं फैलती इतनी जितनी औरत के बेलिबासी से फैलती है। लेकिन कमाल की बात ये कि मर्द फिर भी प्रॉपर ड्रेस पहन रहा है पूरे, यहां से लेके, यानी यूरोप में तो जितना मर्द ढक सकता है ना, मेरा ख्याल है बस आंखें और चेहरा रह गया है ताकि पहचान में आ जाए कि ये वसीम भाई हैं, सत्तार भाई हैं, गफ्फार भाई। आज पूरे बयान में वसीम भाई नहीं आए थे, चलो वो भी आ गए, वो नाराज हो रहे होंगे यार आज मुफ्ती साहब हमें भूल गए। तो फितरत के बिल्कुल क्या चल रहा है, ये नेचर से लड़वा रहे हैं हमको ये लिबरल्स लोग। तो इसी में ये जो मैंने मातहत वाली बात की थी, औरत की फितरत है वो मर्द के मातहत रहना चाहती है, वो नहीं आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहती। लेकिन मीडिया ने उसको क्या बना दिया है, मर्द के मुकाबले में लाके खड़ा कर। अब वो मुकाबले में जब मर्द के आके खड़ी हो गई है तो मर्द उसको तस्लीम नहीं कर रहा उस मुकाबले को। नतीजा क्या निकल रहा है, घरों में लड़ाई और फिर अलग। तो मीडिया को चाहिए खवातीन को ये समझाए अपने शोहरों की मातहत बनो। जैसे नबी ने फरमाया औरत की जन्नत उसका शोहर है, वो औरत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती जिसका शोहर उससे नाराज है, वो नहीं दाखिल हो सकती। उसको खुश करो, उसकी इताअत करो, उसकी फरमाबरदारी करो, घर बसाओ। लेकिन उल्टी कहानियां पढ़ाई जा रही है, सासों की खिदमत लाजिम नहीं है, ससुर की खिदमत लाजिम नहीं है। तो कमाल है यार, जब कुछ भी लाजिम नहीं है तो घर में क्या पेड़े खाने के लिए आई है वो? जब एक घर में रहते हैं तो सब बड़ों की खिदमत करते हैं। बेटे पर भी लाजिम है अपने माँ बाप की खिदमत करे, जो भी घर में बड़े हैं, तो औरत पर भी लाजिम है घर के बड़ों की खिदमत करे। छोटों पर इसको ये लेबल ना लगाएं कि सास ससुर की खिदमत, इसको ये कहें कि छोटों पर लाजिम है कि वो बड़ों की खिदमत करे। चाहे वो शागिर्द हो, शागिर्द पर लाजिम है उसका उस्ताद की खिदमत करे, वो पोतों पर लाजिम है दादा की खिदमत करें, नवासों पर लाजिम है नाना की खिदमत करें। तो सिर्फ एक बहू पर लाजिम नहीं है सास ससुर की खिदमत, हर छोटे पर लाजिम है कि वो अपने बड़े का ख्याल रखे। इसलिए मैं इसको ये लेबल नहीं लगाता कि बहू पर सास ससुर की खिदमत लाजिम, इस लफ्ज से चिढ़ते हैं लोग। छोटे पर लाजिम है कि जब वो ज्वाइंट फैमिली में घर में रहते हैं तो अपने बड़ों का ख्याल रखें। सास ससुर ना भी हो, आपके मामू बूढ़े हो गए, वो आपके साथ घर में आके रहते हैं, आप पर उनकी खिदमत भी लाजिम है। नहीं यार मेरे ख्याल है बात समझ। और अगर कोई औरत नहीं करेगी खिदमत तो गैरतमंद आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा इसको कि यार मेरा मामू है, मेरा चाचा है, बूढ़ा है, वो घर में पड़ा हुआ है, तुम उसको पानी नहीं पिलाती, तुम वो चाय का कह रहे हो, तुम उसको चाय बना के नहीं पिला सकती। ये थोड़ी होता है भाई, फिर ऐसे नहीं घर चलते। बिल्कुल आजाद, हर आदमी क्या कह रहा है, मैं क्या हूं, आजाद। अच्छा, बाज खवातीन को भी शिकायत होती है कि नबी भी घर में काम में हाथ बटाते थे, तो हाथ बटाना सुन्नत अमल है, बताना चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं टूटी फूटी तरीके से हाथ बटाने की, आप भी बटाया करें, लेकिन कितना। अब जो लिबरल लोग हैं ना वो कह रहे हैं कि घर के काम औरत की जिम्मेदारी नहीं है, वो बिल्कुल गोरों वाला कल्चर ला रहे हैं कि बराबर बराबर काम करेंगे घर के, आधा आदमी करेगा
आधा कौन करेगा, बोलो, मर्द। तो इस पे भी आवाज अब उठ रही है। तो मैं कहता हूं फिर घर के बाहर के काम भी आधे आधे होने चाहिए। क्या ख्याल है? कमाना भी तो घर के बाहर का काम है ना। देखो खाते तो दोनों बैठकर हैं, कमाता कौन है? शरीफ लोगों में अभी तक ये कल्चर चल रहा है कि आदमी कमाता है। तो फिर आधा कमाना भी किसकी जिम्मेदारी हो? औरत की जिम्मेदारी। आधी किसकी जिम्मेदारी हो? मर्द। तो फिर ये भी होना चाहिए, तो जो कि नहीं होना चाहिए। इससे तो नुकसान होगा, औरत का इस्तेहसाल होगा। लेकिन आप चाहिए चाहिए करते रहो, मगर मुआशरे में हो यही रहा है, और मुआशरा इस तरफ चल पड़ा है क्योंकि हमारे दीनदार लोगों ने भी अब कंप्रोमाइज कर लिए, हथियार डाल दिए। अब घरेलू औरत चाहिए ही नहीं, पढ़ी लिखी चाहिए। और पढ़ी लिखी का मतलब एजुकेशन नहीं है, जॉब करे वो जॉब। तो जॉब की वजह से अब घर का सिस्टम तबाह बर्बाद हो रहा है। वो भी कमाए, आप भी कमाओ। शाम को मैं कहता हूँ घर की जरूरत नहीं है, होटल ले लो किराए पर, उसी में मुलाकात कर लिया करो। घर तो भाई घर में तो घरवाली होती है। देखो औरत का नाम ही घरवाली है। औरत का नाम क्या है? अरबी में अहले बैत। घर, अहले बैत का, बैत घर को कहते हैं, अहल कमाना वाला, अहले बैत घर वाले। तो जो औरत का लक़ब ही घरवाली है, उसी को घर से बाहर निकाल दिया, तो फिर घर में कौन रहेगा? तो जी पागलों वाली हरकतें यार खोपड़ी में आती नहीं है। पता नहीं ये साइंस के नाम पे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है ना, एजुकेशन के नाम पे ये धांधलियां हो रही हैं। फितरत, एक बात याद रखो, कितनी साइंस तरक्की कर ले, नेचर कभी तब्दील नहीं होगी। आप कहो कि 10,000 साल पहले चूंकि लोग दांतों से रोटी चबा के खाया करते थे, अब तो दुनिया एडवांस हो गई है, अब मैं बर्गर खाऊंगा और चबे चबाए बर्गर ग्राइंड करके खाऊंगा क्योंकि अब साइंस बहुत आगे निकल गई, अब चबाने की टेंशन नहीं लूंगा। तो ये पागलपना होगा कि नहीं होगा? ओ भाई साइंस जितनी भी तरक्की करे, आपकी 6 फुट की 5 फुट की जो बॉडी है वो चेंज थोड़ी हुई है। तो ना मर्द तब्दील हुआ, ना औरत तब्दील हुई, ना बच्चे पैदा होने का प्रोसेस चेंज हुआ, ना आपस के जो रिलेशन है उसमें कोई वो चेंजिंग हुई है, उसके उसूल भी वही है। तो कितनी भी तरक्की कर जाए साइंस, जो 10,000 साल पहले कामयाबी के उसूल थे, आज भी वही और कल भी वही उसूल रहेंगे। इसमें इसको चेंज करने की कोशिश तरक्की के नाम पे मत करो। समझ नहीं आ रही तो फिर जैसे चल रहे हो चलते रहो, अपना खुद ही बेड़ा गर्क करोगे। बहुत शौक है यार, ये ऐसी बहू चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। भाई तूने क्लिनिक खुलवानी है, क्या करना है अल्लाह के बंदे? ठीक है एजुकेशन की एक वैल्यू होती है, लेकिन आपको क्यों चाहिए? क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? टीका लगवाना है तुमने, पैराडोल खानी है? बड़े बड़े डॉक्टर पड़े हुए हैं यार, पर्पस ही पता नहीं होता कमबख्त को किसी को कि मैंने करना क्या है। उसकी वजह से पागल हुए घूम रहे हैं। और फिर एक औरत से जब आप सब चीजें चाहोगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। एक काम उसके जिम्मे लगाओ, भाई तुम्हारा ये घर है, बस ये इसको जन्नत बना दो, और सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। तो फाइनेंस की जिम्मेदारी, माशी जिम्मेदारी सारी मेरी है, और घर में तमीज से बैठ के तुम बस खाओ, ठीक है ना। पिज्जा चाहिए, पिज्जा ले आऊंगा, बर्गर चाहिए, अंडे वाला चाहिए, जिंगर बर्गर। आजकल इतने पैसे होते हैं, जो गरीब आदमी है वो फिर उनकी बीवियों की रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से होती है। लेकिन नॉर्मली लोग तो ये सब चीजें कर सकते हैं। ओ भाई तुमने घर को क्या बनाना है? जन्नत। कल एक खातून ने मुझे मैसेज भेजा, किसी को पता नहीं है किसकी बात चल रही है, गीबत में नहीं आता, कि मेरी भाभी ये फुल टेंशन बनी हुई है मेरे लिए, और भाभी अलग घर का मुतालबा कर रही है, और भाभी ये कर रही है, और भाभी यूं कर रही है, और भाभी ये कर रही है, भाभी वो कर रही है। तो मैंने कहा आप घर में हो क्यों? कह रही मैं डॉक्टर बन रही हूं, मैं भी शादी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ये आपकी टेंशन है, आपकी भाभी की टेंशन नहीं है। जब भाभी घर में आएगी, नंदों के साथ उसका गुजारा नहीं होगा। आप शादी करके पतली गली से निकलो यहां से, इसके घर छोड़ो। भाभी और उसके आपके भाई का हेडेक है, वो अलग रहना है, साथ रहना है, साथ से लड़ना है कि नहीं लड़ना, क्या पकाना है, ये आपका हेडेक नहीं है। नेचुरल लाइफ थोड़ी है। बुलूगत के बाद आपके बाप का घर आपका नहीं है, आपका घर अपने मियां का है। वहां जाओ और वहां से नंदों को निकालो। हकीकत है, औरत का घर तो उसके मियां का होता है ना। अबे अम्मा हुआ किसके साथ रहती थी? आदम अलैहिस्सलाम के साथ रहती थी ना। रुखसती आदमी की थोड़ी होती है, औरतों की होती है रुखसती। तो औरत की रुखसती होती है कि भाई ये अब तुम्हारा घर कौन सा है? तुम्हारे मियां का। यहाँ तुम्हारी औलाद होगी, यहाँ तुम्हारा घर बसेगा, क़यामत तक अब यही रहोगी, जनाजा यहाँ से उठेगा तुम्हारा। पहले तो इसका भी ख्याल करते थे कि औरत का इंतकाल बाप के घर में हो जाए ना, तो पुराने लोग इसका ख्याल कर जनाजा शौहर के घर लेके जाते थे, वहां से उठे। इसको फजीलत समझते थे कि भाई वफादार औरत है, जनाजा कहां से उठ रहा है? अपने मियां के घर से। इतना ख्याल करते थे। अब तो कल्चर ने बेड़ा ही गर्क कर दिया, जहां से मर्जी जनाजा उठे, कोई मसला नहीं। अदालत में खुला का केस चल रहा था, जनाजा उठ रहा है, तो ये हो रहा है। तो मैंने उस खातून को मशवरा दिया, मैंने कहा आप इस टेंशन में, भाभी और भाई की जो लड़ाई की टेंशन आपके जिम्मे नहीं है, क्योंकि वो टेंशन, फिर वो भाभीयों की गीबतें, भाभी ये कर रही है, भाभी ये कर रही है। छोड़ दे भाभी को अपने हाल पे, भाई के साथ। आदमी को पता होता है बेगम को किस तरह लेके चलना है, क्या उसकी बुराइयां क्या अच्छाइयां, वो उस हिसाब से चल रहा होता है। उसे पता होता है मेरी बीवी में ये बुराइयां, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये बुराई के बावजूद मैं इसको रखूंगा, बर्दाश्त करूंगा। वो सही नहीं कर सकता, लेकिन औरतें उसको सीधा करने की कोशिश करती, मेरी भाभी में ये बुराई क्यों है, सीधी क्यों नहीं हो रही बुराई? तो पुलिस नहीं कर सकती, आप कहां से सीधा कर सकती हो? तो छोड़ दो, आप अपने घर बसाओ यार, निकलो पतली गली से। नहीं जी, मैं जब तक मेडिकल कॉलेज, मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगी। ये खवातीन के वो होते हैं। तो ठीक है, जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, अच्छी डॉक्टर तो बन जाओगी, लेकिन उसके साथ पहले आपको किसी साइकेट्रिक को दिखाना पड़ेगा। खोपड़ी सही काम करना उस वक्त तक छोड़ चुकी होगी। इतने घरेलू घर में झगड़े हो चुके होंगे
ना, और जब एक दफा दिमाग की सेटिंग आउट होती है ना, फिर ऐसी खवातीन शादी होके ये सारी टेंशन पार्सल कर देती हैं ससुराल में। आई बात समझ में? क्योंकि अपना ही खोपड़ा सही नहीं होता, तो जब टेंशन के साथ रुखसती हुई है तो वो फिर देखो फ्रेश दिमाग आदमी हर जगह खुश रहता है, हर नेगेटिव को भी पॉजिटिव ले जाता है। और जो पहले से ही जला भुना बैठा हो और पहले से ही डिप्रेशन में हो, वो दूसरों को भी डिप्रेशन में डालता है कि नहीं डालता? वो लतीफा सुनाता हूं ना, इमाम साहब बयान कर रहे थे कि 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो जिना करता है, एक वो जो सूद खाता है, तीसरा वो, अभी कह नहीं लगते थे एक आदमी उड़ जाता था। इमाम साहब एक बात मेरी सुन ले। इमाम साहब ने कहा बैठ जा, बात तो कंप्लीट होने दे, फिर शुरू करते। 3 आदमी जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो जिना करता है, दूसरा वो जो नमाज छोड़ता है, तीसरा। फिर वो कहते इमाम साहब 1 मिनट की बात। इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब ने कहा बैठ आराम से। फिर कहने लगे 3 आदमी जहन्नम में, एक वो जो जिना करता है, दूसरा वो जो नमाज छोड़ता है, तीसरा वो जो खड़े हुए ना, उसने कहा तीसरा ये जाएगा जहन्नम में। तीसरा कह रहे ये जाएगा। तो गलत कहा इमाम साहब ने, लेकिन जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो फिर इस तरह की बातें करता है। तो ये फिर अपनी वो घर की ज्वाइंट फैमिली की टेंशन लेके, यही टेंशन कहाँ जाएगी? इसी टेंशन के साथ इनकी रुखसती होगी, वो भी पता नहीं हो के ना हो, क्योंकि डॉक्टर बनने में टाइम लगेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो उम्र भी निकल जाएगी, फिर एक नई टेंशन के मेरी भाभी की शादी हो गई मेरे भाई जैसे हीरे से, और मेरे लिए कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा। फिर एक अजाब है घर में, नंदों का वजूद जो है ना बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है, क्योंकि नंदे भी बयान सुनती हैं। तो घर में बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है नंदों का वजूद। तो अबे भाई अपने घर का अपना घर बनाओ, जाके वहां शौहर से बोल दो कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मैं अपनी एजुकेशन जारी रखूंगी, ये शर्त लगा लो ससुराल। और अच्छा इज्जतदार शौहर होगा तो बोलेगा अब ये बाकी तालीम मेरे खर्चे पे होगी। इंसान का बच्चा होगा तो क्या बोलेगा कि भाई मेरी बीवी डॉक्टर बन रही है तो मेरी इज्जत होगी मुआशरे में, भाई डॉक्टर साहब के हस्बैंड जा रहे हैं, ठीक है ना इनको तो कुछ नहीं आता लेकिन इनकी वाइफ क्या है, पढ़ी लिखी है, तो इसी बहाने इज्जत हो जाएगी थोड़ी सी। तो अब बोलो भाई कि ये बाकी खर्चा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा। तो निकलो घर से यहाँ से, नहीं तो ये इन लड़ाइयों का कोई इलाज नहीं है। भाभी को नंद नहीं ठीक कर सकती, ये ध्यान में रखो, ना ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मुफ्ती साहब शिर्क पर बयान करें, बयान हुआ है मेरा शिर्क पर। मुफ्ती साहब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब किस तरह लेंगे, इस पर तफसीली बयान करें। ओ भाई ये तो 6-6 घंटे के बयान आते हैं। मुफ्ती साहब घर सेल कर रहे हैं, रुकावटें बहुत आती हैं, दुआ की अपील है, दिल से दुआ, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। घर बेचने में जो रुकावटें आती हैं, कोई बंदिश या जिन चुड़ैल भूत का असर नहीं होता। घर बेचना आसान काम नहीं है, कोई अंडे वाला बर्गर थोड़ी बेच रहे हैं कहते 2 मिनट में बिक जाएगा। ये बहुत से लोगों की फोन आते हैं कि भाई घर बेच रहे हैं, 1 साल से कोशिश में लगे, में नहीं बिक रहा। भाई वो घर है, वो इतने आसानी से नहीं बिकेगा। ऐसा ही बिक रहा होता, लोग अरबपति बन चुके होते, इधर घर खरीदा, उधर किसी को पहनाया, उधर दूसरा खरीदा, उधर किसी को पहनाया, ऐसे तो मजे आ जाते लोगों के।